بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی، آج مرکز اہل سنت میاں ولی میں پہلے دورہ تفسیر القرآن کی ماشاءاللہ یہ 26ویں کلاس ہے۔ اختلافی فقہی مسائل جو اہل سنت احناف کے غیر مقلدین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، یا احناف کے مد مقابل مخالفین نے احناف ائمہ ثلاثہ کے ساتھ اختلاف ہیں۔ آج اس طور پہ یہ مسئلہ نمبر 12 ہے، اخفاء بسم اللہ کا مسئلہ، اخفاء بسملہ، کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا۔ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں جہری قرات کے وقت بھی بسم اللہ شریف کو اخفاء کرنا مسنون ہے، اور جہر خلاف سنت و مکروہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ نمازیں جن میں قرات بھی آہستہ ہوتی ہے، ان میں تو آہستہ پڑھنا ہے۔ بلند قرات والیوں میں کیا بسم اللہ بلند پڑھنا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھنا ہے، جبکہ غیر مقلدین کے یہاں بسم اللہ بلند پڑھنا مسنون ہے۔ تو امام اعظم کے دلائل میں سے پہلی دلیل ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ نسائی شریف جلد 1 صفحہ 44 کے الفاظ ہیں، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ کے ساتھ آواز بلند کرتے ہوئے نہ سنا۔ وہابیہ کے محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے، تو وہابیہ پھر کس منہ سے جہر کے قائل ہیں؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ بالجہر بدعت ہے، اور وہابیوں کو تو بدعت سے چڑ ہے، تو پھر کیوں اپنایا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، میں نے نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا تو میرے والد گرامی نے مجھ سے فرمایا، او بیٹے یہ بدعت ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فرمایا کہ میں نے اصحاب نبی میں سے کسی شخص کو اسلام کے اندر بدعت نکالنے سے بغض رکھنے والا اپنے باپ سے زیادہ نہیں دیکھا، کہ میرے باپ بڑے شدت فرماتے تھے۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 57 میں ہے کہ کہتے ہیں کہ والد گرامی نے پھر فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی نماز میں اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہ سنا، تو تم بھی یہ بلند آواز مت کرو، جب تم نماز پڑھو تو بلند آواز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ تو امام ترمذی اس پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل کی حدیث حسن ہے، اور اصحاب نبوی میں علماء کی اکثریت کا اس پر عمل ہے۔ انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، خلفائے اربع، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور دیگر صحابہ، اس کے بعد تابعین بھی ہیں۔ وہابیہ کا پیشوا جس کو وہابی بڑا مانتے ہیں، ابن تیمیہ اپنے فتاوی جلد 24 میں لکھتا ہے کہ دار قطنی بسم اللہ کے اس بات میں ایک کتاب لکھی جس میں بکثرت احادیث لا کر بسم اللہ کے بلند پڑھنے کو ثابت کیا۔ کسی نے دار قطنی سے پوچھا کہ اس کتاب میں کوئی صحیح حدیث بھی تحریر کی آپ نے، صحیح حدیث بھی کوئی تحریر کی آپ نے؟ تو جواب دیا کہ نہیں۔ جہاں کسی کے ذہن میں یہ وہابیوں کی عقل رکھنے والے کیا آ سکتے ہیں کہ بھائی پھر اتنی تکلیف کیوں کی دار قطنی نے، اگر اور پھر غلط حدیثیں کیوں لکھی؟ بھائی صحیح یہ وہ اردو والا نہیں ہے جس کے مقابلے میں غلط ہوتا ہے۔ صحیح محدثین کی جو اصطلاح ہے، صحیح کے مقابلے میں ضعیف، ٹھیک ہے نا جی، کہ درجہ صحت کو پہنچی ہوئی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیثیں تو تھیں لیکن راویوں کے اعتبار سے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی ہوئی تھیں، درجہ ضعف میں تھیں۔
تو صحیح حدیثوں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جہر الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، تعوذ اور تسمیہ ثنا اور فاتحہ کے مابین وہ ثنا کی طرح سرن یعنی ایستا پڑھنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا، خلفائے راشدین کا بھی یہی رہا، جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی عمل رہا۔ تو وہاں بھی اس کے خلاف جو بدعت اپنائے ہوئے ہیں، تو بدعت کا شور کرنے والے ان بدعتیوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پھیلائی ہوئی بدعت سے اہل سنت کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آگے مسئلہ نمبر 13 ہے، اور یہ اس پر وابیہ بڑے شور کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ۔ یاد رکھیں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ جہری اور سری یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں جیسے فجر مغرب عشاء یا جمعہ ہے، یا سری جیسے عصر ظہر اثر ہے، کسی قسم کی نماز میں مقتدی کو اپنے امام کی قرات کرنا جائز نہیں، اس کی اقتداء میں نہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی اور صورت۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، البتہ جاری نمازوں میں قرات فاتحہ کا مقتدی کی طرف سے امام متحمل ہوتا ہے، اور جو سری نمازیں ان میں مقتدی خود فاتحہ پڑھے۔ شوافع اور یہ غیر مقلدین زمانہ وہابیہ کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء میں بھی مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے، خواہ نماز سری ہو یا جاری، اور یہ قرات مقتدی پر ان کے نزدیک فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز سرے سے ہوتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ اس سلسلہ میں مسئلہ کی تنقید 2 باتوں میں ضروری ہے، نمبر 1 قرات خلف الامام، نمبر 2 نماز میں فاتحہ کا پڑھنا مطلقاً فرض ہے۔ یہ 2 مسئلے نکل آئے، جیسا کہ شوافع اور غیر مقلدین کہتے ہیں، یا پھر واجب ہے جیسا کہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ تو اولاً فاتحہ کی فرضیت یا وجوب پر ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض اور واجب میں فرق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق کیا جاتا ہے، چنانچہ ہمارے یہاں فرض وہ ہے جس کا لزوم دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جس کا لزوم دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ ہوتے لازم ہیں دونوں، اگر وہ ثبوت دلیل قطعی سے ہے تو وہ فرض ہے، اور ثبوت دلیل ظنی سے ہے تو واجب۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیز نماز میں فرض ہے اس کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز سرے سے باطل ہوگی اور نماز کا وجود بھی متصور نہ ہوگا، جبکہ واجب کی ترک ہوئی تو نماز سرے سے باطل نہ ہوگی بلکہ ناقص طور پر ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ واجب اگر نماز کے واجبات میں سے ہے تو سجدہ سہو، اگر سہون وہ ترک ہوئے تو، ورنہ پھر کراہت تحریمی۔ امام صاحب کی دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل آیت 2۔ تو قرآن میں سے جو بھی میسر آئے، آسان ہو، نماز میں پڑھ لیجیے۔ نمبر 2، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو نماز میں قرآن میں سے جو بھی میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ منہ کا ہو ضمیر کا مرجع القرآن ہے۔ اب طریقے استدلال اس طرح ہوگا کہ ان آیات میں نماز کے اندر قرآن کی قرات کو فرض قرار دیا گیا، نفس قرات کو، لیکن فرض قرات کو قرآن کی کسی مخصوص صورت کے ساتھ مختص نہیں کیا گیا، بلکہ ان آیات کے مطابق نماز میں محض قرآن پڑھنا فرض ہے جہاں سے بھی میسر۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیا جائے تو جو میسر ہو پڑھ لینے کے حکم سے تصادم ٹکراؤ لازم آتا ہے، لہذا اس صورت فاتحہ کو نماز کا فرض قرار دینا خود قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 3، حدیث مسی، اس حدیث مسی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع کو نماز پڑھنا سکھائی، تو اس میں یہ فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کرو، پھر اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 105، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 170۔ فرمایا پھر قرآن کریم سے جو بھی تمہارے لیے میسر ہو اسے پڑھ لو۔ اس حدیث میں بھی قرآن میں سے جو میسر ہو اسے پڑھ لینے کا حکم دیا گیا۔ اگر عند القراءۃ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرما دیتے اور مطلق قرآن میں سے پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔ چوتھی دلیل حدیث خداج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام،
جس نے ایسی نماز پڑھی کہ اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ کو نہ پڑھا تو نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں، 3 دفعہ یعنی فرمایا۔ یہ حدیث حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 50 پہ، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 248 پہ، اور مسلم جلد 1 صفحہ 169 پہ موجود ہے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ابن ماجہ، حضرت عمر بن عاص سے ابن ماجہ صفحہ 61 میں مرفوعاً مروی ہے۔ اب غیر مقلدین کی دلیلیں سنیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی وہ حدیث جس میں سرکار فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 104، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور جس کے بغیر نماز نہ ہی ہو سکتی وہ چیز نماز میں فرض ہونی چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے، اوپر کے معنوں میں ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ فرض کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی درکار ہوتی ہے، اور دلیل قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی طریقے سے ہو اور مطلوب مسئلے پر اس کی دلالت بھی قطعی ہو، اور یہ دونوں شرطیں وہابیوں کی اس دلیل میں مفقود ہیں۔ اولاً اس لیے کہ قطعی ثبوت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث متواتر دلیل شرع میں اس کے سوا کوئی دلیل قطعی ثبوت نہیں، اور وہابیوں کی پیش کردہ حدیث بالا نہ قرآن ہے نہ حدیث متواتر بلکہ خبر واحد ہے۔ ثانیاً یہ حدیث وہابیہ کے بیان کردہ معنوں پر قطعی دلالت بھی نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کے لیے لا صلاۃ فرما کر لا کے ساتھ نماز کی نفی کی، اور لغتاً اور شرعاً نفی ذات میں نص نہیں کہ اسے ذات کی نفی میں قطعی الدلالہ قرار دیا جائے، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہاں دوسرا احتمال بھی موجود ہے، اور وہ ہے نفی کمال کا احتمال، کیونکہ لا نافیہ لغت اور شریعت میں دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 اپنے مدخول کی ذات کی نفی کے لیے، نمبر 2 محض اس کے کمال کی نفی کے لیے۔ لہذا یہاں پر لا ذات نماز کی نفی پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں، جبکہ قطعی الدلالہ دلیل صرف وہ آیت یا حدیث ہو سکتی ہے جو محکم ہو اور متعدد احتمالات کی محتمل نہ ہو۔ لا بمعنی نفی وجود یا ذات، جیسے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی معبود کا وجود ہی نہیں۔ لا بمعنی نفی کمال، جیسے لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کے بعد امانت داری نہیں اس کے بعد ایمان کا کمال نہیں۔ ایسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ نمازی مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں کامل نہیں ہوتی، اور لا فتح الا علی، کہ کوئی جوان نہیں مگر علی یعنی جوان کامل نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار یعنی کامل تلوار نہیں، بلکہ یہاں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر لا صرف نفی کمال کے لیے، نفی وجود یا ذات کے لیے نہیں، جیسے گزشتہ بیان کردہ آیت اور حدیث خدا جس معنی کے تعین پر نص ہے۔ تو امام صاحب کی دلیل مقتدی کے چپ رہنے پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں 4 فقہا صحابہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مغفل، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت کا نزول امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن پڑھنے سے روکنے کے لیے ہوا۔ حوالہ تفسیر تبری جلد 9 صفحہ 110 تا 112، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 376، موطا امام محمد صفحہ 45، کتاب القراءات از امام بہقی صفحہ 72 73 74، تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 507۔ اکابر ائمہ تابعین مفسرین قرآن سے کم از کم 15 حضرات سے مروی ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت سے روکنے کے بارے میں اتری، اور وہ یہ حضرات ہیں: امام مجاہد، امام حسن بصری، امام محمد بن کعب، امام قتادہ، امام سعید بن مسیب، امام سعید بن جبیر، امام عبید بن عمیر، امام عطا بن ابی ربا، امام ضحاک، امام ابراہیم نخعی، امام ثابی، امام سدی، امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم، امام ابن شہاب زہری، امام ابو العالیہ رحمہم اللہ۔ حوالہ تفسیر تبری جلد 9 صفحہ 110 تا 112، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 478،
اور امام بہقی کی کتاب القرات خلف الامام صفحہ 72 تا 75۔ وہابیوں کے ماہ ناز پیشوا حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوی جلد 32 صفحہ 269 میں لکھتا ہے قد استفاض عن السلف انہا نزلت فی القرات فی الصلاۃ وذکر احمد بن حنبل علی جمال انہا نزلت فی ذالک۔ سلف صالحین سے بڑی شہرت کے ساتھ یہ بات مشہور ہے کہ یہ آیت نماز میں قرات کے متعلق نازل ہوئی، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں اتری۔ شیخ ابن تیمیہ نے دوسری جگہ تحریر کیا کہ امام احمد بن حنبل نے اس پر لوگوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیت نماز اور خطبہ جمعہ کے بارے میں اتری، اور اسی طرح یہ فرمان نبوی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد 32 صفحہ 213 میں یہ بات موجود ہے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آئیے کہ جو ہمارے موقف کی مستدل ہیں۔ احادیث نمبر 1، حدیث ابو موسیٰ اشعری مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 214۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک تمہاری امامت کرے۔ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم لوگ خاموش رہو۔ حدیث نمبر 2، حدیث ابو ہریرہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 471 اور 441، یہ دونوں پر موجود۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 673 پہ موجود، سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 501 پہ موجود، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 941 پہ موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حدیث نمبر 3، حدیث عمران بن حسین کی حدیث صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 274، سنن ابو داود جلد 1 صفحہ 631، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 641 اور 671 پہ موجود ہے۔ عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرات شروع کر دی۔ جو ہی آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جس نے میرے پیچھے قرات کی؟ تو شخص نے کہا کہ میں نے قرات کی، تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا کہ تم میں سے کوئی میرا حق کے قرات چھین رہا ہے۔ نمبر 4، حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہر نماز میں قرات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ایک انصاری نے کہا کہ یہ واجب ہو گئی، تو آپ نے میری طرف التفات فرمایا، توجہ فرمائی، اور میں آپ سے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، یہ سنن نسائی جلد 1 صفحہ 641 کی حدیث ہے، مارا علی الامام اذا ام القوم الا قد کفاهم، جب امام نے قوم کی امامت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے سب کی طرف سے کفایت کی۔ آخری دلیل اس مسئلے پر حدیث نمبر 5، حدیث جابر موطا امام محمد میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز رسول پاک کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات شروع کر دی۔ اس کے ساتھی نے اشارے سے روکا مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ جب نماز پوری ہو گئی تو دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ چنانچہ یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو امام کے پیچھے اقتداء کرے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہو جاتی ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام نمائندہ ہے اور وہ سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے آج ہمارے یہ 26 لیکچر ہو گئے، کل انشاءاللہ 27واں لیکچر جو ہے اس کا عنوان ہے آمین آہستہ کہنا، آمین آہستہ کہنا، اور ترک رفع یدین، یعنی بار بار ہاتھوں کا رکوع میں سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کی طرح، اس کی ممانعت کا بیان، اور پھر آگے رکعت تراویح کا 16واں مسئلہ ہے جو، اور طلاق ثلاثہ کا 17واں مسئلہ، یہ دونوں انشاءاللہ آمین اور رفع یدین والا کل بروز ہفتہ بیان ہوں گے، اور وہ دو مسئلے اگلے جو ہے وہ اتوار کو انشاءاللہ۔ اور
پھر آگے انشاءاللہ الہاد اور استشراق پہ ہم ایک اشرا شعبان المعظم والا گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سارے لیکچر لکھتے جائیں اور ان کو اپنے پاس نوٹ رکھیں، اور کل اللہ توفیق دے جس کو تو آگے اس طرح چھٹیوں میں اپنے اداروں میں مدارس میں اس کو لاگو کریں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سالانہ جلسہ کی بھی تیاری کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔